بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم جگر کے دو مزاج جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ یہ ہماری آخری ویڈیو ہے مزاج کے بارے میں، تو جو علامات میں بتا رہا ہوں یہ علامات آپ نوٹ کرتے جائیں، اور جب بھی کوئی صحت کے ساتھ مسئلہ جڑا ہوا ہو تو جاننے کی کوشش کریں کہ مریض کا مزاج کیا ہے۔ اچھا، یہ جو علامات ہیں بنیادی طور پہ یہ بالکل ایسی ہیں جیسے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں نا جی، کہ پرانے وقتوں میں جب کہیں خدا نخواستہ کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی تھی تو وہ کھوجی کو لوگ بلاتے تھے، وہ کھوجی آتا تھا اور پیروں کے نشانوں کو دیکھتا تھا، اور وہ پیر کے نشان کو، چور کے پیروں کے قدموں کے جو نشان ہوتے ہیں انہیں فالو کرتے کرتے وہ چور تک پہنچ جاتے تھے بالآخر۔ تو اسی طرح سے ہم علامات سے مرض کا تعین کر سکتے ہیں کہ علامات اگر یہ ہیں تو مرض کیا ہے۔ مرض کیا ہے؟ مرض صرف مزاج ہے۔ جب مرض چینج ہوگا، مزاج بدلے گا، تو خود بخود ساری کی ساری علامات مستقل طور پہ رفع ہو جائیں گی اور مکمل طور پہ صحت یابی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں، ایسا علاج وہ علاج کوئی علاج نہیں ہے کہ جو علاج ساری عمر چلتا رہے، سالہ سال دوائیاں چلتی رہیں اور صحت پھر بھی حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک مختصر وقت کے لیے اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے نا، جو ایک طبعی چیز ہے اور قدرت کا ایک اصول ہے کہ انسان بیمار ہوا، اس کے بعد اس نے اپنا علاج کروایا، تو علاج کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ مریض مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے، نہ کہ وہ ساری عمر دوائیاں کھاتا رہے اور دوائیوں پہ زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی چیز سے نکلنے کی اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو کہ لوگ اصلی صحت کی طرف آئیں اور دوائیوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سالہ سال دوائیاں کھا رہا ہے، ایک گولی کھاتا ہے، وہ 8 گھنٹے تک اثر کرتی ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے تک اثر کرتی ہے، پھر دوسری گولی کھانی پڑتی ہے، اور مرض وہیں کا وہیں رہتا ہے، بلکہ مزید بگڑتا جاتا ہے، مزید بڑھتا جاتا ہے۔ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ گولی جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا بند ہو جاتی ہے، پھر گولی تبدیل کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرا سالٹ دینا پڑتا ہے، اور یا اسی کی مقدار کو ڈبل کرنا پڑتا ہے۔ پہلے 5 mg لے رہے تھے، بعد میں 10 mg پہ آ گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ 20 mg پہ، جب mg ختم ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے، mg's ان کی ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر باری آئی دوا کو چینج کرنے کی۔ تو اسی طرح دوائیوں کے سہارے سسک کے لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار دیں، تو یہ نہ کوئی کامیاب طریقہ ہے، بلکہ یہ طریقہ علاج ہی نہیں ہے۔ کامیاب طریقہ علاج کا یہ کوئی علاج کا یہ علاج ہے ہی نہیں۔ علاج یہ ہے کہ انسان اپنی طبعی صحت کی طرف واپس آئے، کھائے پیے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے، اسے دوائیوں کی ضرورت فردر نہ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں جگر کے پہلے مزاج کی طرف۔ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بھی نوٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں یہ جو پوائنٹ میں بتاؤں ان کو لکھ لیں، یا پھر دوسرے نمبر پہ آپ جو ہے وہ اس کو بار بار سن کے ذہن نشین کر لیں۔ تو پہلا مزاج ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا، جگر کے 2 مزاج ہوتے ہیں، ایک گرم خشک ہے اور دوسرا گرم تر ہے۔ تو گرم خشک مزاج میں کیا ہوگا؟ گرم خشک مزاج کی جو اپنی ایک رنگت ہے وہ ہوتی ہے پیلی، تو اس میں پیلا یرکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کی جلد کی رنگت جو ہے وہ زردی مائل ہوگی، ٹھیک ہے، پلاہٹ نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ مریض کمزور ہوگا، شدید گھبراہٹ محسوس کرے گا، یعنی ہلکی سی گرمی بھی جو ہے نا، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا بھی اگر پنکھا وغیرہ بند ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ اپنا فوراً سے پہلے کہے گا جی اے سی وغیرہ ہونا چاہیے، ٹھنڈک ہونی چاہیے، گرمی بہت زیادہ محسوس کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے خالص گرم مزاج ہے مریض، تو گھبراہٹ ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ پیشاب کی کمی ہوگی اور پیشاب زردی مائل آئے گا، ٹھیک ہے، پیشاب زردی مائل آئے گا، لیکن اس میں بعض کا جلن ہوگی، بعض کا جلن نہیں ہوگی، لیکن سرسوں کی تیل کی طرح کی زردی ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا جیسے بعض کا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پیشاب ہلکا سا زرد ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے۔ وہ پانی کی کمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے اگر پیشاب ہلکا پھلکا زرد آ رہا ہے تو وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ نارمل چیز ہے۔ تھوڑا سا پانی بڑھائیں پینے کے لیے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور پانی بھی بغیر پیاس کے زیادہ نہ پئیں، یعنی ایک ہی دفعہ جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں تو یہ چیز بھی جو ہے وہ طبیعت کو بوجھل کرتی ہے اور بہت سارے امراض کا باعث بنتی ہے۔ وہ پھر جب ہم آگے اپنا سٹارٹ کریں گے نسخوں پہ جب ہم آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ پانی کب پینا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کتنا پینا چاہیے، کیوں پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہے جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیشاب کی کمی ہوگی، تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا۔ اچھا، جگر سکڑا ہوا ملے گا، اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس میں جگر کا جو سائز ہے وہ آپ کو کم ملے گا۔ پیشاب میں پروٹین آئے گی،
ٹھیک ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جب پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے تو پروٹین کیونکہ ہمارے مسلز کی بنیاد ہے، ہمارے عضلات کی بنیاد ہے. جب پروٹین پیشاب میں ضائع ہو رہی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ مریض کے جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوں گے اور مریض بالکل نحیف سا کمزور سا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مریض اکثر غمگین رہے گا، مایوس جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیفیت ہوگی اس کی. اچھا، پتے میں پتھری اسی مزاج میں بنتی ہے. مثانے کا درد، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے اکثر. اچھا، اس کے علاوہ گنٹھیا اور پیلا یرکان میں ویسے پہلے بتا چکا ہوں، جس کو پیلیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی مزاج میں ہوگا. متلی آئے گی اور ہلکی پھلکی قے بھی ہوگی، لیکن وہ قے کڑوی ہوگی، اس کا ذائقہ کڑوا ہوگا. ٹھیک، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بھئی جو خشک سرد ہے وہ تیزاب کا وہ ہے اپنا مزاج ہے، تو اسی طرح یہ جو گرم خشک مزاج ہے یہ تیزاب کی بجائے تیزاب کا مخالف ہے. یہ اساس، جسے بیس کہتے ہیں کیمسٹری کی زبان میں، یہ اس کا مزاج ہے. اچھا، اس کے بعد جی بھوک برائے نام لگے گی، پیٹ میں اکثر مروڑ رہے گا، کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوگا. اچھا، آنتوں میں ورم آئے گا. اگر بلغم خارج ہوگی تو بلغم میں بھی زردی ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس مزاج سے جڑا ہوا جو رنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ پیلا ہے، تو اس لیے اگر بلغم بھی آئے گی تو اس میں بھی زردی ہوگی. اس میں بال گریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہر وقت غنودگی رہے گی. مریض کوشش کرے گا کہ بس لیٹے رہو، کام وام کچھ نہ کرو، اور وہ حقیقت میں کام کرنے کے لائق ہوتا بھی نہیں ہے. اگر زیادہ دیر تک یہ مزاج رہ جائے تو انسان کا جو مسکولر سسٹم ہے وہ تقریباً کولیپس کر جاتا ہے، جس کے بعد مریض میں اتنی سکت ہی باقی نہیں رہتی کہ وہ کام کر سکے. اگر وہ تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہے. اچھا، شروع میں جو ہے جیسے میں نے عرض کی کہ پیشاب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آئے گا اور پیلا آئے گا. بعد میں یہ اس میں پلاہٹ بڑھتی جائے گی، ڈے بائی ڈے اس میں اس کی جو زردی ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اچھا جی، اب آتے ہیں جگر کے دوسرے مزاج کی طرف. اور یہ میں بتا دوں کہ جگر کا جو دوسرا مزاج ہے یہ بہت ہی کم، شاذ و نادر کسی 10,000 میں سے کسی ایک مریض کا یہ مزاج ہو سکتا ہے. اور اس مزاج میں مریض بہت زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں نظام اخراج اتنا تیز ہو چکا ہوتا ہے کہ جسم کے جو ضروری منرلز ہیں اور جو ضروری جسم کے لیے انرجی کے جو ضرورت ہوتی ہے، جن ایلیمنٹس کی، وہ خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرم تر مزاج میں پیشاب میں جلن زیادہ ہوگی اور مقدار بھی زیادہ ہوگی. جیسے گرمی خشکی میں پیشاب کم تھا اور جلن کے ساتھ تھا، اس میں پیشاب بھی زیادہ ہوگا اور جلن بھی شدید ہوگی. مریض شدید لاغر ہوگا. ٹھیک ہے، گرم خشک مزاج کی نسبت یہ مریض مزید اپنا جو ہے وہ لاغر ہوگا، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی. اچھا، پیشاب میں اگر ہم اس کا وہ کروائیں، لیب ٹیسٹ کروائیں، تو اس میں البیومن یعنی چربی آئے گی اور پس سیلز آ رہے ہوں گے. یہ کڈنی انفیکشن کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. اچھا، بغیر رکاوٹ کے قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہوتا رہے گا. یہ پھر آخری سٹیج ہوتی ہے کہ جب زیادہ ٹائم تک یہ مزاج رہ جائے. ویسے تو بہت زیادہ لمبے عرصے تک یہ مزاج چلتا نہیں ہے، مہینوں تک نہیں چلتا، اور مریض جو ہے وہ گزر جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے. تو اگر یعنی یہ شدید ہو جائے گا تو پھر اس میں پیشاب رکے گا نہیں، پیشاب درد کے ساتھ قطرہ قطرہ خود بخود خارج ہوتا رہے گا، اسے خارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، مریض شدید چڑچڑا اور غصہ کرنے والا ہوگا، بات پہ رو پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ روئے گا. اچھا، پیٹ میں مروڑ کے ساتھ بار بار پخانے آئیں گے. اور اس میں جیسے ہوتا ہے کہ بھی اکثر اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آؤں آنا، جیسے لیس ہوتی ہے پخانے میں، وہ خارج ہوگی اور ساتھ میں پیٹ میں مروڑ ہوگا. اچھا، اس میں کیا بہت زیادہ آئے گی. اس میں الٹی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مزاج کے مطابق الٹی کا جو ذائقہ ہے اگر آپ مریض سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ کڑوی قے ہے، منہ بہت زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے جب قے آتی ہے. حرکت قلب جو پلس ہے وہ بہت ویک ہوگی. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر یکدم ہائی ہوگا، یکدم لو ہو جائے گا، ٹھنڈے پسینے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جیسے گزارش کی ہے
کہ اس مزاج میں مریض زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ مریض کو بٹھا کے لٹا کے اس کے جو ہے وہ دنیا سے گزر جانے کا انتظار کریں. اگر آپ بر وقت علاج شروع کر دیتے ہیں, کچھ غذائیں روک دیتے ہیں, کچھ ایسی غذائیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کے جسم سے جو ضروری منرل ضائع ہو رہے ہیں وہ ضائع ہونا بند ہو جائیں اور کڈنی فیلئر نہ ہو اور پیشاب اس کا جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے, تو مریض بڑی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اگر یہ چیزیں نظر آ گئی ہیں تو بس جی ٹھیک ہے اب انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں مزاج ہم نے آج ڈسکس کر لیے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو مزاج کا سیشن تھا وہ مکمل ہوا. ہم نے 6 مزاج پڑھے اور 6 مزاجوں کو جانا سمجھا. اور مزید جو ہے اچھا یہ ابھی 2 جو مزاج میں نے پچھلی دفعہ دل کے ڈسکس کیے اور جگر کے, یہ تو میں نے پوائنٹ نوٹ کر لیے, لیکن جو دماغ کے 2 تھے وہ اپنا دماغ کے جب ہم نے 2 مزاج ڈسکس کیے تو اس میں نے کیونکہ پوائنٹ لکھے ہوئے نہیں تھے تو اس میں کچھ چیزیں مس ہوئی ہیں. تو وہ جب ہم انشاءاللہ علاج کی طرف آئیں گے, مطلب نسخہ جات کی طرف آئیں گے, تو میں گاہے بگاہے آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور ایک چیز میں نے یہاں جان بوجھ کے مس کی ہے, وہ ہے کہ انسان کے جذبات کا مزاج کے ساتھ تعلق. جیسے مزاج 6 ہیں تو اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو جذبات بھی 6 دیے ہیں. اس میں خوف ہے, اس میں ندامت ہے, اس میں لذت ہے, اس میں خوشی ہے, اس میں غصہ ہے اور اس میں غم ہے. ٹھیک ہے, تو ہر جو ہم یعنی مریض کا جو سائیکولوجیکل انالیسز ہے اس کے بعد بھی جان سکتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو کریں گے. تو ابھی جو میں نے آپ کو فٹ پرنٹس دکھا دیے ہیں, سمجھا دیے ہیں کہ اگر قدموں کے نشان اس طرف جا رہے ہیں تو چور کیسا ہوگا, کس طرح کا ہوگا, تو ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنے نسخہ جات شروع کرتے ہیں. اور اپنی کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں, بتایا ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, کہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے, کیسا ہے, اس کو بندہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ختم کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ نسخہ جات آپ کو کس نسخے کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ میں ویڈیو بنا کے کس قسم, کس مرض یا کس مسئلے کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو لوگ یعنی ڈیمانڈ کریں اس کے مطابق سب سے پہلے ان ویڈیوز کی طرف آؤں کہ جو زیادہ یعنی کہ جن سے زندگی کو خطرہ ہوتا ہے, یا ایسی علامات کہ جو بہت زیادہ شدید تکلیف دہ ہوتی ہیں اور لوگ لمبے عرصے تک انہیں برداشت نہیں کر سکتے, یا اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں پہلے ہم ان پہ ویڈیوز بنائیں. لیکن پھر بھی اپنی رائے ضرور دیں کہ جی پہلی ویڈیو ہم کس نسخے سے شروع کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنے قرب و جوار میں بسنے والوں کا, اپنے پیاروں کا, سب کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.